حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہیں، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوتا ہے پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے، تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ذرا ٹھہرنا۔ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو، بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی، تو حضور ایک اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے۔ تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر۔ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج شناست سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں، اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا انہوں نے، طاری، ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی اداؤں۔ 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی۔ جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدم، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے
شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا، کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم۔ نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، لیکن کریم فرماتے ہیں کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن کو تکلیفیں دیتا رہا، پھر بھی اس کے ذمے حقوق بچیں گے تو اب جن کو تکلیف دی تھی ان کی گناہ اس کے ذمے ڈال کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آنے والا آدمی بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو دین کے مفہوم کو سمجھیں، صرف خالی نشستن گفتن برخاستن سے بات نہیں چلے گی، دوسروں کی بہت فکر کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنی فکر کریں، دوسروں کو بہت نصیحت کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو نصیحت کریں، دوسروں کو بہت سمجھانے والے تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں، دوسروں کو بہت قائل کرنے والے تھوڑا خود قائل ہونا سیکھیں، دوسروں پر بہت الزام لگانے والے تھوڑا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، دوسروں سے بہت حساب مانگنے والے اپنا حساب کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی اپنے ضمیر کی عدالت خود لگائیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا بھی اعلان فرمایا، فرمایا عائشہ ایک بات بتاؤں تم کو؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا اور خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتا ہوتا ہے، تو ناراض ہوتی ہو تو یا رسول اللہ کس طرح بھلا؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ ہو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ انداز بھی انوکھا، ڈائریکٹ قسم نہیں، رب محمد کی قسم، فلا و ربی کا۔ اللہ بھی فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اس انداز کی آیت یہ اکیلی ہے قرآن پاک میں، فلا و ربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ قسم اٹھاتی تو کہتی رب محمد صلی اللہ علیہ۔
مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، لیکن جب ہوتی ہو نا ناراض، کوئی بات تمہارے دل میں ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم. پھر تم میرا نام نہیں لیتی، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے. بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے. جب راضی ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو. تو حضرت عائشہ بات سن کے بڑی راضی ہوئی کہ محبوب اتنا خیال رکھتے. یہاں تک حضور کو خیال ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے بول رہی ہے. تو محبوب نے جب کہا نا ایسا کرتی ہو، تو حضرت عائشہ کہنے لگی حضور قسم مجھے رب محمد کی، میں نام ہی چھوڑتی ہوں، دل سے تو نہیں نہ نکال سکتی. حضور نام صرف چھوڑتی ہوں، صرف نام. وہ نام میں حضرت ابراہیم کا لے لیتی ہوں، وہ بھی تو آپ نے یاد کرایا ہے نا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، آپ نے یاد کرایا. تو نام صرف چھوڑتی ہوں، باقی تو ہر چیز کا مقام اپنی جگہ پہ قائم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا. تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں. اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا. جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلک. نبی پاک اللہ کے رسول ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، محبوب مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں. حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی دلیل بھی اسی آیت میں موجود ہے، برہان من ربکم. حضور اللہ کے رسول ہے، اس کی دلیل بھی خود نبی پاک کا وجود ہی ہے. حضور کا وجود مسعود اس کی دلیل ہے کہ نبی پاک اللہ کے، باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور کا تو بال بال معجزہ ہے. مسکرانا معجزہ ہے، بات کرنا معجزہ ہے، ہنس دینا معجزہ ہے. رسول پاک علیہ السلام کا بیٹھنا، اٹھنا، وضو فرمانا، صحابہ سے ملاقات کرنا، رسول پاک کے سارے وجود اطہر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا. یہ سر کے بال مبارک ہے نا، نبی پاک کے بال مبارک. ہرکل بادشاہ کے سر میں بڑا درد تھا تو اس نے بال سر میں رکھا، حضور کا منہ مبارک تو اللہ نے شفا دے دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی میں انہوں نے نبی پاک کے بال مبارک سی رکھے تھے. فرماتے تھے تمہارا کیا خیال ہے، میری تلوار زیادہ چلتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے؟ میرے سر پر جو محبوب کے مقدس بال ہیں نا، ان کی برکت ایسی ہے میں جدھر جدھر جاتا ہوں اللہ فتح عطا فرماتا ہے. حد کر دی صحابہ نے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو حضور کے مقدس بال مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. فرماتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے کفن میں رکھ دینا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں مر گیا. میرے مرنے کے بعد فرشتے آئے، میرا کفن ٹٹولنے لگے. انہیں کیا ملا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کا خیال ہی تھا، بس وہی نکلا. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے والے، جب ان کا وقت وصال آیا تو کہنے لگے فلاں بیگ کھولو گے، اس میں فلاں کپڑا خوشبو والا نکلے گا،
اس کے اندر میں نے حضور کے کچھ بال مبارک کچھ ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال کے لانا اور میرے کفن میں رکھ دینا۔ ہم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ ہم نے یہ چراغ سنبھالے ہیں نا جو ہماری قبروں میں روشنی کریں گے۔ تو پھر بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر ایک کو تو میسر نہیں ہے منہ مبارک، ہر ایک کی تو پہنچ میں نہیں ہے حضور کے ناخن مبارک، ہر ایک کی پہنچ میں تو موجود نہیں ہے وصالہ مبارک۔ اتنی شان والا نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک اور بال مبارک کہ صحابہ فرماتے ہم پانی میں ڈبو کے وہ بال پانی پیتے تھے تو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وجود ہی سارا دلیل کامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ظاہری طور پر کہ ہم حضور کے بال مبارک سے نفع اٹھائیں گے یا نبی پاک کے ناخن مبارک سے یا حضور کے وصالہ مبارک سے ہم کوئی نفع اب تو میسر نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ تمہارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا بھی حل ہے نا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ حال تو اس کا بھی ہے کہ تم عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو حضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا، جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا او وکھیاں ہی تک لیاں، وہ جو حضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا، صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیے اور چہروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی محبت نے، حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا ہے۔ اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا، محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا، اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد کا دن ہے، یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب اپنے وضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب رسول اس سے محبت کریں تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا، گویا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں، نبی پاک کے تذکرے اگر اس سے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، وہ خیانت ذاتی ہو، ملی ہو، قومی ہو، دینی ہو، کوئی بھی، اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو ایذا دیں گے تو گویا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رخصت ہو جاتی، وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے۔ آج 3 آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ جب بات کرے تو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لیں زبان سے جھوٹ کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے، بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانت دار نبی کے غلام ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت للعالمین نبی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، تو کچھ بھی نہیں جائے گا، گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں، یہ یہاں تک ہیں، شہرتیں، سارا کچھ، 3 چیزیں فقط جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع، اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ،
اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے، جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے، جس کی بات ہوتی ہی رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ تمہارے لیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ شخص جس نے کنواں کھدوایا، وہ جس نے قبرستان کو جگہ چھوڑ دی، وہ جس نے رستہ کشادہ کر دیا، وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی، وہ جس نے مدارس کے لیے جگہ دے دی، وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی، وہ آدمی جس نے غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا، پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لیے دعائیں کرنے والی بن گئی۔ کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ، تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ میرے عزیز، ضائع نہیں کریں وقت کو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، انہیں غلطی لگ گئی دو چیزوں کے بارے میں، دو چیزیں، صحیح بخاری ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، دو نعمتیں ایسی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تندرستی، ایک فرصت۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں۔ مجھے آج وقت ملا ہوا ہے، میرے پاس ٹائم ہے، میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، صدقات کر سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، فرصت ہے۔ اور ایک صحت۔ اور سجنوں، وہ لوگ بھی ہیں جو اب کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہیں کوئی سہارا دے تو وضو کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھوں، لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی، اس سے پہلے ورنہ اوڑکتے دن آیا ہے محمد، انہیں ہور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنی ڈائری کو کھول لیں، اپنی ترجیحات طے کر لیں، تسلسل سے اس پر محنت کریں،